السلام علیکم ایوری ون، آج ہمارے ناول کا ہے 8واں حصہ، جس میں سنوبر کو کوئی پریشان نہیں ہونے دے سکتا، کیونکہ وہ جب پریشان ہوتی ہے تو وہ سب کو ہی پریشان کر دیتی ہے۔ پریشان نہیں ہونے دے سکتا۔ احمد اور مزمل بھائی ایک ہفتہ اس کے پاس رہے، اور جب وہ بالکل ٹھیک ہو گئی تو مزمل بھائی تو واپس آ گئے، مگر احمد اپنے دوسرے بھائی کے پاس چلا گیا۔ اب سنوبر کو بڑی پریشانی تھی کہ کہیں احمد شادی کے لیے جلدی نہ کرے، اسے بھی پڑھنا ہے، ابھی تو 3 سال باقی ہیں پڑھائی پوری ہونے میں۔ پہلا سال پورا ہونے کو تھا۔ آرمی کی ٹریننگ میں انہیں 15 فٹ لمبا جمپ کرنا پڑتا تھا۔ اسٹرگل بہت زیادہ کرنی ہوتی تھی، جس سے اس کے مسلز بڑے مضبوط ہو چکے تھے اور مقابلہ جیت جاتی تھے۔ لڑکوں میں اسد اور لڑکیوں میں سنوبر سب سے آگے ہوتے تھے۔ ان کے کالج میں بہت بڑی ایک جگہ تھی، بہت بڑا میدان تھا جس میں دوڑ لگائی جاتی تھی۔ اس میدان کے آخر میں ایک بلند چوٹی تھی جس کی نوک پر ایک پرچم لگایا گیا تھا۔ ہر ہفتے کی شام کو تیاری کی جاتی تھی۔ جمعے کی صبح فجر کی اذان سے پہلے دوسرے ملک کا یعنی اپنا ہی کنسیڈر کیا ہوا تھا ان کا، یعنی دوسرا ملک اور پاکستانی ملک دوسرے ملک کا پرچم جو تھا وہ اتار دیا جاتا تھا، اور پاکستان کا پرچم جو لہرایا جاتا تھا اور ترہانے پڑھائے جاتے تھے۔ بچوں کو ان کے کمروں سے بلا لیا جاتا تھا۔ باقاعدہ اسمبلی بنائی جاتی تھی، ایک لڑکی اور ایک لڑکا اپنی اپنی سائڈ سے آتا جو اپنے پرچم لگاتا۔ اسے پرنسپل، اساتذہ اور بچوں میں سب سے اہمیت دیتے۔ آج تک صرف اسد یہ کام کر رہا تھا، مگر اب لڑکیوں میں سے سنوبر بھی تھی جس سے اسد کو مقابلہ کرنے کا بہت مزہ آتا تھا۔ سنوبر کا یہ مقابلہ پہلا تھا، یعنی کام سنوبر نے پہلی مرتبہ کرنا تھا۔ یہ چوٹی 20 فٹ کی بلندی پر تھی، جہاں تک کا جمپ لگانا بڑا مشکل تھا، مگر سنوبر کو اسد نے اس کام کے لیے تیار کر لیا۔ مختلف طریقوں سے اس کی جمپ کرنے کی سکت کو بڑھایا گیا۔ سنوبر بالکل سمارٹ تھی مگر اسٹرانگ تھی۔ وزن تو اس کا شاید تھا ہی نہیں نا، بہت اونچا جمپ کر لیتی تھی۔ پہلی مرتبہ جب اس نے مقابلہ کیا تو اس سے پورا جمپ نہ لگایا جا سکا، سیڑھیاں تھیں اور ان پر رک گئی۔ اسد جیت گیا۔ سنوبر اتنی چھوٹے دل کی تھی نا کہ فوراً آئندہ کے مقابلے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں کبھی بھی اس مقابلے میں حصہ نہیں لوں گی، مگر اسد سمجھدار تھا اور اس کے بغیر اب اسد کا دل بھی پڑھائی اور دوسرے مقابلوں میں نہیں لگتا تھا، اس لیے اگلے جمعے کو وہ ٹائم سے پہلے ہی سنوبر کے کمرے میں آیا، اسے منایا۔ جب وہ مقابلے کے لیے نکلے تو اسد کچھ دیر آہستہ ہو گیا اور سنوبر کو آگے جانے دیا۔ دوڑ کے بعد جمپ میں سنوبر کامیاب ہو گئی اور پرچم کشائی سنوبر نے کی۔ اب لڑکیوں کی ہٹ سنوبر تھی۔ ان دونوں بچوں کے لیے سیڑھیاں استعمال کرنے کی اجازت بالکل نہیں تھی، بلکہ ایک ڈوری لٹکائی گئی تھی جس کو پکڑ کے بچے چھت پر جاتے۔ پڑھائی کے علاوہ باقاعدہ ان کو ایک کمرہ دیا گیا تھا جس میں وہ بچوں کی مینجمنٹ کرتے۔ تمام آفس کی چابیاں ایک سیٹ سنوبر اور ایک سیٹ اسد کو دیا گیا۔ سارے اختیارات ان دونوں بچوں کے حوالے کرنے کے لیے ایک تقریب رکھی گئی، جس کے بعد سب کو بتایا گیا کہ آج سے سنوبر اور اسد ہی کالج کا سارا نظام سنبھالیں گے۔ سارا کیش سنوبر کے پاس ہوتا اور ایڈمنسٹریشن اور باقی ساری مینجمنٹ کا کام اسد کے پاس ہوتا۔ ٹیچرز کو سیلری سنوبر دیتی، ادھر لڑکوں میں اسد دیتا۔ اب ان بچوں پر بڑی ذمہ داری عائد تھی۔ سارا دن کالج کا ٹائم میں اکٹھا رہتے اور اس کے بعد دوسری دلچسپی ایک دوسرے میں بہت زیادہ دلچسپی لینے لگے تھے۔ اسد کی امی نے سنوبر کو بلایا تو اس نے کہا یس میم، حالانکہ یہ پرنسپل کا درجہ دیتی تھی اور وہ انہیں ایز اے بیٹی کا درجہ دیتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ کیونکہ ان کی بیٹی نہیں تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ جو سنوبر ہے وہ ہمیں بھی اسی طرح مدر اور فادر کہہ کے بلایا کرے۔ تو اس نے جب یس میم بولا تو اس کی مدر کو بہت زیادہ دکھ ہوا اور اس نے ڈانٹ دیا۔ ظاہر سی بات ہے، وہ اپنی بیٹی کی طرح ٹریٹ کرتے تھے، انہوں نے اسے ڈانٹ دیا اور کہا کہ تم مجھے ماما ہی کہہ کے بلاؤ گی، ماما کے علاوہ کچھ نہیں بولو گی، سمجھی تم؟ سنوبر کو بڑا دکھ ہوا اور اپنے آفس میں جا کر دروازہ بند کر لیا اور زاروں کی تار ہونے لگی۔ کچھ دیر کے بعد اسد اس کے کمرے میں گیا اور اسے بتایا کہ ماما تمہیں اپنی بیٹی ہی جانتی ہیں، اس لیے وہ تو ہم دونوں کو بہن بھائیوں کی طرح رکھتی ہیں اور ایسا ہی ٹریٹ کرتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ تم ایک سا رویہ رکھیں، یعنی ہم دونوں ایک سا رویہ رکھیں۔ اب دیکھو سنوبر، ایک بیٹی اپنی ماما سے ہر بات شیئر کرتی ہے، مگر تم ہو اپنی کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی خوشی ماما سے شیئر نہیں کرتی۔ ایک دن رات کو ماما جانی اور میں تمہارے کمرے میں آئے، مگر اندر سے رونے کی آواز آئی
مما نے دروازہ نوک کیے بغیر ہی واپس آ جانے کا کہا اور ساری رات خود بے چین رہی۔ اگر تمہیں گھر شفٹ ہونے کا کہا تو تم نے صاف انکار کر دیا کہ جی میں اس کمرے میں ہی ٹھیک ہوں، میں نے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ سنوبر کچھ سمجھو، سنوبر کچھ سمجھو، سنوبر کا ہاتھ پکڑتے ہوئے۔ سنوبر ہم سب تمہارے اپنے ہیں، تم کسی غیر جگہ پر نہیں رہتے یا تمہارے لیے ہم غیر ہوں گے، مگر ہم تم کو اپنا بنا چکے ہیں۔ سنوبر تم ہماری ہو۔ اسد کی آنکھوں میں فوراً سے آنسو آ گئے۔